अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद के खैर वाफिस से होंगे। हम दोबारा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में तफसीर कुरान मुख्तसर तशरीह के साथ। नाजरीन, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें और हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हम आम हिंदी उर्दू बोलचाल के अंदर जो रोज़मर्रा की हमारी गुफ्तगू होती है उसी अंदाज़ बयान में हम आपके सामने अल्लाह के इस कलाम की मुख्तसर तशरीह और तफसीर पढ़कर सुनाते हैं ताकि हमारी आखिरत और आपकी आखिरत संवर जाए और अल्लाह के दीन पे चलना हमारे लिए आसान हो जाए। तो नाजरीन, हम पिछले दर्स में सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 43 तक 43 तक अपना दर्स मुकम्मल कर लिए थे। आज का जो दर्स है आयत नंबर 44 से हम शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें क्या फरमाया है और उसके बाद जैसे भी वक्त होगा आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनज़िरन नासा यातिहिमुल अज़ाबु फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीबिन नुजिब दअवतका व नत्तबि'र रुसुला अवलम तकूनू अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को उस दिन से डराइए जब अजाब उन्हें आलेगा तो उस दिन जालिम कहेंगे हमारे रब हमें थोड़ी सी मुद्दत और मोहलत दे दे, हम तेरी दावत कबूल करेंगे और रसूलों की इत्तिबा करेंगे। क्या तुम उससे पहले कसमें नहीं खाते थे कि तुम्हें कभी ज़वाल आएगा ही नहीं। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि आप लोगों को उस दिन से डराइए। किस दिन से? जिस दिन हिसाब और किताब का दिन है, द डे ऑफ जजमेंट, जजा और सजा का दिन है, यौमुद्दीन है, हशर का दिन है, क़यामत का रोज है। उस दिन से डराइए। मौत के बाद, क़यामत के बाद दोनों तरह से मुराद हो सकता है कि अब इंसान जब मर जाता है तो उसके लिए तो आखिरत शुरू हो जाती है। जिस वक्त उसकी जान जिस्म से जुदा हो करके परवाज कर जाती है तो उसका जो हश्र है, उसकी जो आखिरत है, वह शुरू हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अचानक आने वाली मौत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। क्यों? क्योंकि अचानक जब मौत आती है तो इंसान तौबा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अचानक आने वाली मौत से अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगो। अब जिन लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला, क्या कह रहा है? उस दिन से डराइए जब अजाब उन्हें आलेगा। उस दिन जालिम कहेंगे, जो जुल्म करने वाले कहेंगे। जालिम से मुराद अक्सर मुशरिकीन हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क को जुल्म से मुराद लिया है। तो उन लोगों के लिए ख़ास है जो शिर्क करते हैं, चाहे वो कलमा पढ़ते हों चाहे कलमा नहीं पढ़ते हों। किसी भी नाहिए से जो लोग शिर्क करते हैं, जो जुल्म करते हैं, लोगों पर जबर करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, जालिम लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सभी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा रहा है। हाँ, तो वो लोग कहेंगे हमारे रब हमें थोड़ी सी मुद्दत दे दे, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मुद्दत दे दे, हमें दुनिया में वापस जाकर के नेक अमाल करने की हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे। बस इतनी बड़ी लामादूद जिंदगी आगे आने वाली है, थोड़ी सी हमें मौका दे ताकि हम भी अच्छे अमाल करेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला से वो लोग इल्तिजा करेंगे और कहेंगे हम तेरी दावत कबूल करेंगे। अल्लाह, अल्लाह जो रसूल को तू हमें भेजा है, हम पर भेजा है, हम उसकी दावत को कबूल करेंगे। हाँ, और जो जो रसूल तू भेजा उनकी इत्तिबा और पैरवी करेंगे। ये कह करके जालिम लोग, मुशरिक लोग, इनकारी करने वाले काफिर लोग
یہ سارے کے سارے لوگ اس دن وہ جواب دیں گے, وہ کہیں گے, وہ سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اے اللہ تھوڑی سی مدت دے دے, یعنی کہ وہ پوری زندگی بھی نہ ہی دے. جو آج 50-100 سال کی زندگی گزار کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں لوگ, اور 50-60-100 سال کی زندگی تو پلک جھپکتے گزر جائے گی, اتنی بڑی لامحدود زندگی میں وہ پرویش کریں گے, ایڈمیشن ہوگا ان کا, داخل ہوں گے وہ قیامت کے روز, اور مہلت دیں گے, تھوڑی سی مہلت دے دے, اتنی سی مہلت دے دے. کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا, کیا تم دنیا میں جب ہم نے تم کو بھیجا تھا, کیا تم یہ قسمیں کھا کر نہیں کہتے تھے کہ ہم کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گے, ہم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے رسولوں کی اتباع کرتے تھے تم لوگ؟ نہیں کرتے تھے, ان کو جھٹلاتے تھے, حتیٰ کہ تم ان کو قتل کرتے تھے, قتل کے در پہ آ گئے تھے. ہاں, کیا ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی تھی؟ دنیا کی پوری جوانی سے لے کر کے بڑھاپا اور مرے تک تم کو مہلت دی, مگر تم نے کیا کیا؟ ہاں, اور تم یہ اتراتے پھرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا. آج حکومتوں پر براجمان لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری چل رہی, ہم اچھے ہیں اس لیے ہماری چل رہی, حالانکہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں, وہ لوگ ظالم ہیں. جس طرح فرعون, شداد, نمرود جیسے لوگ آج بھی حکمرانی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا, حالانکہ زوال آئے گا. جس طرح چاند جیسی خوبصورت چیز کو ایک وقت آتا ہے تو گرہن لگتا ہے, اس کے اوپر کالک چھا جاتی ہے, تو ہر ایک کو زوال بھی آئے گا. اور جو یہ کہتا ہے, اتراتا پھرتا ہے کہ مجھے زوال نہیں آئے گا, میرا ہمیشہ میں ایسا ہی چلوں گا, چاہے وہ کسی بھی ناحیے سے ہو, کسی بھی طریقے کا ظلم وہ کرتا ہو, وہ چاہے کاروبار میں, ہاں, چاہے وہ رشتہ داریوں میں, چاہے وہ حکمرانیوں میں, چاہے ذمہ داریوں میں, کسی بھی طرح کا وہ اگرچہ حاکم بنتا ہے یا سیٹ بنتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے میری ٹیلنٹ کے بنا پر اگرچہ یہ مجھے ملا ہے, یہ کہتا ہے, تو وہ سراسر غلط سوچتا ہے, اس کو بھی زوال آئے گا. لا زوال چیز نہیں ہے دنیا میں کوئی. آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہو چکے ہیں, مگر یہی مسلمان تھے کہ کسی نے ایک آدمی, ایک مسلمان کو کہیں دور چانٹا لگا دیا, تو وقت کا خلیفہ اٹھ کر کہا کہ یاد رکھو, مسلمانوں پر ظلم کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. کہاں گئے وہ دن؟ کہاں گئے وہ دن؟ آج تم زوال پذیر ہو کر کے اور بالکل سمندر کی تہہ میں تم ختم ہو چکے ہوئے ہو یا نہیں؟ دنیا میں 57 سے زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں, پھر بھی جب چاہے جب آتا ہے, پھوڑتا ہے اور چلا جاتا ہے. کتنے نہیں دیکھے, کتنے حکمرانوں کو نہیں دیکھا, حکمرانوں کو روڈوں پہ سڑکوں پر گھسیٹ کر کے قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. دنیا نے دیکھا ہے ہر دور کا زوال ضرور آتا ہے. ایک دور تھا مسولینی اٹالی کا تاناشاہ ہوا کرتا تھا, ڈکٹیٹر ہوا کرتا تھا, اس کے حکم پر کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا, اتنا بڑا قاتل تھا, اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا. وقت آیا, بیچ چوراہے پر اس کو پھانسی دی گئی. وقت کا حکمران مسولینی, یاد رکھنا, اٹالی کا ہے. ہٹلر کو نہیں دیکھا جس نے تمام یورپ فتح کر دیا تھا, جرمنی سے نکلا, پولینڈ, فن لینڈ, سوئٹزرلینڈ, جتنے بھی لینڈ ہیں یہ سارا کا سارا یورپ, سویڈن, ڈنمارک, بیلجیم, یہ سارے کے سارے جتنے بھی ممالک آج دنیا میں موجود ہیں جس کو یورپ کہتے ہیں, وہ سارے یورپ کو نگل گیا تھا, سب پر قبضہ کر لیا تھا. لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کیا, مارا. ہاں, اس کی چکر میں کئی لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے, مر گئے, مٹ گئے. ایک وقت آیا جب اس کا بھی زوال آیا, تو اس کا زوال ایسا آیا کہ بنکر میں خودکشی کر کے وہ موت مرا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچ گیا تھا, بہرحال جو بھی بات کہتے ہیں, مگر حالانکہ ڈاکیومنٹری یہی کہتی ہیں کہ اس نے حکم دیا تھا کہ اس کو جلا کر کے ختم کر دینا. اس نے
خودکشی کی. بہرحال جو بھی طریقہ اس نے اختیار کیا تھا وہ اختیار کر کے ہٹلر نے اپنے آپ کو گولی مار کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر کے خودکشی کر کے اور اس کے جتنے بھی جسم تھا سب کو جلا کر کے خاکستر کرنے کا اس نے حکم دیا تھا. اس کا بھی زوال ہوا. اتنی سی مونچھیں لگا کر کے ایسے ایسے ہاتھ کر کے بات کرتا تھا وہ بھی نہیں رہا. پورا یورپ اس نے قبضہ کر لیا تھا. برٹش سامراج یاد ہے؟ برٹش سامراج جو کہا کرتے تھے کہ برٹش سامراج میں سورج ڈوبتا نہیں، مگر آج اتو سے ملک کا حکمران بنا بیٹھا ہے. اتو سے ملک کا. ہاں ایک وقت تھا امریکہ پہ اس کا قبضہ، افریقہ پہ اس کا قبضہ، ایشیا کے کئی بڑے بڑے ممالکوں پر اس کا قبضہ، بر صغیر ہند و پاک، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، میانمار، یہ جتنی بھی آج ملکیں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے ممالک، آسٹریلیا، نام بہت سارے ہیں کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ ہمیشہ اس کی سلطنت وہاں ہوتی تھی، ہمیشہ سورج ہوتا ہی ہوتا تھا. ایک جگہ دن ہوتی تھی دوسرا جگہ. کینیڈا اتنا بڑا ملک، یہ بھی تو برٹش سامراج کا حصہ تھا. مگر وقت آیا لوگوں نے دیکھا کہ بر صغیر سے مسلمانوں نے اور غیر مسلم دوستوں نے سبھی نے مل کر متحدہ ہو کر کے اپنی آزادی کی جنگ لڑی. 1857 کے اندر بہادر شاہ ظفر حکمران اس وقت کے، ان کی معیت میں جھانسی کی رانی اور واجد علی شاہ، اس طرح جتنے بھی نواب لوگ، جتنے بھی لوگ تھے گزرے تھے، شیر میسور، ٹیپو سلطان وغیرہ، انہوں نے اس سے نبرد آزمائی کی، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دنیا سے اپنی جان کو شہادت میں ڈبو کر کے، شہادت حاصل کر کے دنیا سے چلے گئے، مگر انگریزوں کے سامنے جھکا نہیں. مگر وقت آیا، مولانا آزاد، گاندھی، مہاتما گاندھی، نہرو، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور اس طرح کے جو فریڈم فائٹرز آج ہمارے بکوں میں ہم پڑھتے ہیں، یہ لوگوں نے ایک نان وائلنس جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں آج ہم برٹش سامراج سے آزاد ہو کر کے 70-75 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. برٹش سامراج بھی چلا گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اتنے بڑے بڑے جو ہے ممالک کے لوگ نہیں بچے. آج کل 2, 5, 10, 20, 100, 200 کروڑ، 1000, 2000, 5000, 10,000 کروڑ، لاکھ 2 لاکھ کروڑ کما کر کے اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. جس کو جب چاہے جب قتل کر دیا، جس کو جب چاہے جب جو ہے زندہ چھوڑ دیا. اس طرح کی حرکات کر کے ایک اپنے آپ کو خدائے بنا بیٹھے ہیں. ہماری مرضی چلے گی، نہیں چلے گی بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ تم کہتے تھے نا کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، لو اب بھگتو قیامت کے دن جواب دو. جتنے بھی لوگ ظالم لوگ وہ جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا.